حوالے سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ وہ بندہ خدا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور بریکٹ میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ شاید خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے انسانی جان کو قتل کیا اس بنا پر کہ وہ آگے جا کر قاتل بنے گا، کیا اس طرح کے کسی واقعے کی بنا پر کوئی بندہ ایسا کر سکتا ہے؟ اس واقعہ میں یہ غلط بات مشہور ہو گئی، اور تقریباً تفسیر لکھنے والوں نے بھی ایسا لکھ لیا کہ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر بتایا کہ اس کے بارے میں ڈر تھا کہ یہ بڑا ہو کر جرم کرے گا۔ تو اس پر بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں جن کا کوئی تشفی بخش جواب پھر نہیں دے سکتے علماء۔ ایک تو یہ کہ وہ بچہ اگر پیدا ہوا تھا تو اللہ نے ہی پیدا کیا تھا، اللہ کو اس بارے میں کوئی مغالطہ تو نہیں ہوا کہ وہ پیدا ہو گیا اتنا خطرناک، تو اگر پیدا ہونا اس کا اتنا ہی خطرناک تھا تو پیدا ہونے ہی کیوں دیا؟ اور اگر ہونے دیا تھا تو باقی بچے جو بڑے ہو کر جرائم کرتے اور اللہ ان کو نہیں مرواتا، جب اس سے اللہ کی سلطنت میں کوئی زلزلہ نہیں آتا تو وہ ایک بچہ بھی جوان ہو جاتا تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا؟ تو ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی جواب نہیں۔ اور یہ بھی کہ جب اس نے جرم ابھی کیا ہی نہیں تھا، نہ قانون نہ شریعت ہے کہ جس نے ابھی کوئی جرم کیا ہی نہیں اس کو میں اس لیے سزا دینا کہ آئندہ چل کر کرے گا، نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب لوگ کہتے تھے کہ وہ خارجی جو ہیں باغی وہ علانیہ بازاروں میں کہتے ہیں کہ ہم علی کو قتل کریں گے، تو آپ نے سزا نے فرمایا میں یار کس بات کی سزا انہیں دے دوں جبکہ انہوں نے ابھی قتل کیا ہی نہیں، ارادہ دار کر دیں تو کرتے رہے۔ تو یہ ایسی مصیبت ہے جس کے لیے پھر لوگوں نے کہا نہیں وہ خضر آدمی نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا، فرشتے جیسے بچوں کی جانیں نکالتے ہیں ویسے ہی وہ اس نے نکالی، فرشتوں پر تو کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ اور کئی لوگوں نے اس طرح نا جان چھڑانے کی کوشش کی، یہ نہیں تھی، وہ انسان ہی تھا، اس کو اس علاقے کے لوگ جانتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں کہ جب حضرت موسیٰ اور وہ خضر علیہ السلام گئے تو کشتی والوں نے انہیں پہچان کر ان کے علاقے کے تھے، کرایہ نہیں لیا، اور اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں کہا کہ انہوں نے تو ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ وہ ان سے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت تھے، انسان تھے، نبی تھے۔ یہ جاننا چاہیے کہ جو جمہور علماء نے کہا کہ جو نبیوں کے لیے بات ہوتی نا علمنا من لدنا، وہ عام ولی نہیں تھا، نبی تھا، اپنے علاقے کا نبی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے کے، اب وہ بچے کے بارے میں آپ سمجھ لیں کوئی بچہ نہیں تھا، بالغ تھا، قتل کرنے کا اندیشہ نہیں تھا، قتل کرتا تھا، ڈاکو تھا، چوریاں کرتا تھا، ڈاکے مارتا تھا، مگر اس نے اپنا جرم چھپایا ہوا تھا، والدین کو علم نہیں تھا۔ ان بیچاروں سے جب پوچھا جاتا تھا تو وہ قسمیں دے دیتے تھے، صفائی دے دیتے تھے، یہ بات تھی ابھی تک، مگر اندیشہ تھا کہ اگر جرائم بہت بڑھ گئے تو کسی دن ماں باپ کی بھی کم بختی آ جائے گی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا آپ قرآن پر غور کریں، علامہ قرطبی کہتے ہیں قرآن کو بھی نہیں دیکھتے، تو کہا کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یعنی بات ختم کی کہ تو نے ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا، آگے کہا بغیر نفس، اس نے تو کسی کو قتل ہی نہیں کیا، آپ کیوں اس کو قتل کر؟ معلوم ہوا کہ وہ بالغ تھا، قتل کر سکتا تھا، اسی لیے کہا کہ اس نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے علم میں تو وہ بے گناہ ہی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ مجرم ہے، جرائم پیشہ ہے، اور اس پر ہو سکے تو رسالہ محدث جو ہے نا لاہور سے شائع ہوتا، اس میں مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب نے اس پر مقالہ لکھا، بہت اچھا، تفسیروں کے بہت حوالے دیے، جس سے مسئلہ صاف ہو گیا کہ وہ خود اس وقت ہی مجرم تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے علم میں جیسے باقی باتیں نہیں تھی، یہ بھی نہیں تھا علم میں کہ یہ ایسے جرائم کرتا تھا، مجرم، آئندہ کے جرائم کا خطرہ نہیں تھا، اس وقت ہی وہ مجرم تھا، بالغ تھا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ غلامن آیا، بھائی سبین نہیں نہ کہا، سبین چھوٹا بچہ، غلام لڑکا، بڑا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر 50 سال کے تھے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے ہیں، ہم حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، کہا یہ غلام میرے بعد نبی مبعوث ہوا اور مجھ سے آگے نکل گیا غلام۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے اور نکالا جب، یا بشرا ھذا غلام، تو چھوٹا سا نہیں کہا دودھ پیتا، لڑکا تھا، بالغ، کرتا تھا جرموں سے۔ اس لیے یہ غلطی درست کرنی چاہیے کہ خضر انسان ہی تھے، نبی تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام ان چیزوں سے بے خبر تھے جو ان کو علم میں تھی۔ وہ لڑکا اس وقت ہی جرائم پیشہ تھا، بالکل بالغ تھا، مجرم تھا۔ بہت قیمتی بات ہے جو میں نے بتائی، ورنہ آپ تصویریں دیکھ لیں الجھے، کبھی فرشتہ بناتے ہیں، کبھی کوئی، بھائی بات تو بنتی نہیں، فرشتہ بھی ہے، پھر بھی دیکھنا تو کہ اور بچے جو جوان ہو جاتے ہیں تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اس ایک بچے سے اتنا خطرہ ہو گیا کہ مروانا پڑا، کچھ نہیں۔ یہی بات مانے کہ وہ خود اس وقت مجرم تھا، جرائم پیشہ۔
قرطبی آپ دیکھ اب مولانا اور وہ حوالہ مل جائے نا، محدث ہمایوں صاحب بیٹھے تلاش کریں ان سے، وہ پورا مضمون لکھا بہت پرانی تفسیروں کے حوالے دے کر کہ وہ خود اس وقت مجرم تھا، یہ نہیں کہ جرم کرے گا. جی نہیں مولانا، اب آپ کی بات تو بالکل بجا ہے. ان کے جو 10 20 50 آدمی بیٹھے ہیں جو آپ کی بات سن رہے ہیں، ان کی تو تسلی اور تشفی ہو گئی، لیکن اب جو تفاسیر میں اتنی بڑی برمار ہے، اس کا کیا علاج ہے کہ اس کو درست کیا جائے؟ اسی لیے میں نے بڑی تفسیر جو ہے الجامع احکام القرآن دیکھیں نا 20 جلدوں میں، اور انہوں نے تقریباً سب جو مواد اس دور تک کا تھا وہ اکٹھا کر دیا. اسپین میں ہوئے امام قرطبی اس میں دیکھیں، اور جو میں نے مضمون بتایا نا مولانا مدنی کے رسالہ میں محدث میں، اس میں تو بہت صفحات ہے نا حوالے تفسیروں پرانی، کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں، صرف لوگوں نے دھیان نہیں کیا کہ بغیر نفس کیوں کہا، کہ اس نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا جس نے کسی کو ابھی قتل کیا ہی، چھوٹا ہوتا تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا. جزاکم اللہ خیر. باقی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آج اللہ کو ایسا ہی منظور، باقی اس پر میں نے شاید خطبہ بھی دیا جس میں یہ بات ہے نا وضاحت سے بیان کی.